بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ٹیکس کا نظام کیسا تھا، کیسے ٹیکس وصول کیا جاتا تھا، مال فے، مال غنیمت، تجارتی ٹیکس وصول کرنے کا طریقہ کار کیا تھا، زکوٰۃ کا طریقہ کار کیا تھا جو کہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، جزیہ کیا ہے اور اسلام میں یہ کس پر نافذ ہوتا ہے اور اس کو کیسے وصول کیا جاتا ہے، اس بارے میں بھی آج کی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ اور اس کے علاوہ دوستو، خراج کسے کہتے ہیں اور خراج کی وصولی کا طریقہ کار کیا تھا، اس حوالے سے بھی تفصیلی بات کی جائے گی۔ اور تجارتی ٹیکس کے حوالے سے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں کیا طریقہ کار تھا، تفصیلی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ اور ایک اختلافی بات جو اکثر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اختلاف رکھتے ہیں لوگ، اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ تو آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم ہونے والی ہے، اس کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو چلیے دوستو، باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا۔ دوستو، خلافت راشدہ کے عہد زرعی میں مسلمان مال کی تمام انواع و اشکال کو اسی نظر سے دیکھتے تھے کہ سارا مال اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، انسان اسے نیابتاً استعمال کرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ شروط کے مطابق ہی مال خرچ کرنا چاہیے۔ قرآن مجید ہر مالی معاملے میں اسی حقیقت کی تائید کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اس نے تمہیں جانشین بنایا ہے۔ مزید فرمایا، اے ایمان والو، ہم نے تمہیں جو کچھ دیا اس میں سے خرچ کرو۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ اس نیکی کے بارے میں فرماتے ہیں جو سب بھلائیوں کی اساس ہے، اور مال سے محبت کے باوجود اسے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور گردنیں چھڑانے کے لیے خرچ کرے۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا در حقیقت اس بات کا اعتراف ہے کہ یہ مال جو اس کے ہاتھ میں ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور آسمان ہی میں تمہارا رزق ہے اور وہ بھی جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ بندے کو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا فرمایا ہے، اس لیے بندے کے اس اعتراف سے کہ یہ سب مال اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، ساری مخلوق سے نیکی کے جذبات ابھرتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اموال ریاست کو اسی ایمانی جذبے سے دیکھا۔ آمدنی کے وسائل وسیع ہو چکے تھے، اسلامی ریاست نے بہت سے دیگر علاقوں کو زیر نگیں کر لیا تھا، بہت سی اقوام ان کی عملداری میں آ گئی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تمام اقوام سے اسلامی ریاست کے تعلقات مستحکم فرمائے۔ ان میں سے کچھ اقوام صلح کے ذریعے سے اور کچھ جہاد کے نتیجے میں اسلامی ریاست کی عملداری میں داخل ہوئی تھیں۔ ان فتوحات کی وجہ سے وہ تمام زمینیں جو صلح صفائی کے ساتھ یا فتح یابیوں کے ذریعے سے زیر نگیں ہوئیں، وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ریاست کی آمدنی کے ذرائع انتہائی وسیع ہو گئے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تنظیم اور ترقی میں بہت مصروف رہے۔ انہوں نے بہت سے ماہر لوگ بھی اس کام پر متعین فرما رکھے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مالی آمدنی کے ذرائع زکوٰۃ، غنائم، مال فے، جزیہ، خراج اور تجارتی ٹیکس تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آمدنی کے یہ تمام ذرائع منظم کیے اور امت کی بہتری کے لیے اس نظام میں ایسے قوانین مرتب کیے جو شریعت کے بنیادی مقاصد سے ہم آہنگ تھے، کیونکہ اس وقت ایسے نت نئے حالات سامنے آ رہے تھے جو ان سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں موجود نہیں تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کتاب و سنت کے نفاذ کے لیے انتہائی مؤثر اور متحرک شخصیت کے مالک تھے۔ وہ مسلمانوں کے معاملات کو کبھی پس پشت نہیں ڈالتے تھے، اپنے آپ کو کسی معاملے میں ترجیح نہیں دیتے تھے، ہر معاملے میں مشورہ کرتے تھے، اپنی رائے نہیں ٹھونستے تھے، جیسے ہی کوئی نیا معاملہ پیش آتا وہ سب سے مشورہ کرتے تھے اور پھر متفقہ رائے پر عمل کرتے۔ آئیے دوستو، یہاں ہم سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں آمدنی کے ذرائع کا جائزہ لیتے ہیں، اور سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں زکوٰۃ کا۔ زکوٰۃ اسلام کا اہم ترین رکن ہے، اس کا تعلق پورے معاشرے سے ہے، یہ آسمان سے نازل ہونے والا پہلا اسلامی حکم ہے۔ مالدار مسلمانوں کے اموال، کھیتی، پھل، سونا، چاندی، سامان تجارت اور مویشیوں میں سے معروف نصاب کے مطابق مال لیا جاتا ہے اور انہی کے فقراء میں تقسیم کر دیا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کے درمیان ہمدردی اور اجتماعی تعاون کی فضا پیدا ہو اور مالداری اور فقراء
دونوں طبقوں کے درمیان الفت و محبت کے جذبے فروغ پائیں۔ زکوٰۃ کا تعلق مال سے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مال انسانی زندگی میں اعصاب کی حیثیت رکھتا ہے۔ بعض لوگ مال کی وجہ سے خوش بخت اور بعض بدبخت بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق میں یہی قانون ہے اور اللہ کے طریقے میں آپ تبدیلی نہیں دیکھیں گے۔ لوگوں کی زندگی میں مال کی اہمیت کے پیش نظر اسلام نے اسے انتہائی اہمیت دی اور زکوٰۃ کا ایسا مؤثر اور شفقت بھرا نظام قائم کیا ہے جس سے لوگوں کے دلوں میں باہمی الفت پیدا ہو جاتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر چلے۔ انہوں نے زکوٰۃ کے لیے علیحدہ ادارہ قائم فرمایا، اس کی تنظیم نو کی، زکوٰۃ کی وصولی کے لیے اعمال مقرر فرمائے اور انہیں ان نئے علاقوں کی طرف بھیجا جو اسلامی ریاست میں شامل ہو گئے تھے۔ خلافت راشدہ کی یہ خوبی بہت نمایاں ہے کہ اس مبارک زمانے میں کسی کی حق تلفی نہیں کی گئی۔ بیت المال میں نہایت دیانتداری سے اموال جمع کیے گئے اور انتہائی عدل سے کام لیا گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اپنے عامل کو دیکھا کہ وہ زکوٰۃ کے مال میں ایک ایسی بکری بھی لایا تھا جو بڑے تھنوں اور زیادہ دودھ دینے والی تھی۔ آپ نے فرمایا، اس بکری والوں نے یہ بکری خوش ہو کر نہیں دی، تم لوگوں کو فتنے میں مت ڈالو۔ اہل شام سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ہمارے پاس بہت سے اموال گھوڑوں اور غلاموں کی شکل میں موجود ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے زکوٰۃ وصول کی جائے تاکہ یہ عمل ہمارے لیے پاکیزگی کا باعث بنے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو عمل مجھ سے پہلے میرے دونوں ساتھیوں نے کیا میں بھی وہی کروں گا۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں سے مشورہ طلب کیا، ان میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ بہتر ہے بشرط یہ کہ کوئی ایسا مقرر شدہ جزیہ نہ ہو جو آپ کے بعد بھی لیا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ غلاموں اور گھوڑوں پر زکوٰۃ فرض کی جائے کیونکہ اب مسلمانوں کے پاس غلام اور گھوڑے بکثرت موجود ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑوں اور غلاموں کو تجارتی اموال میں شمار فرمایا اور غلاموں پر چاہے وہ بچے ہوں یا بڑے 1 دینار یعنی 10 درہم بطور زکوٰۃ مقرر فرمائے۔ عربی گھوڑے پر 10 جبکہ غیر عربی گھوڑے پر 5 درہم زکوٰۃ مقرر فرمائی۔ ہاں انہوں نے خدمت کرنے والے غلاموں اور جہاد والے گھوڑوں پر زکوٰۃ متعین نہیں فرمائی تھی کیونکہ یہ دونوں تجارتی اموال میں سے نہ تھے، بلکہ جو ان دونوں کی زکوٰۃ دیتا تھا اسے اس کے عوض 2 بورے گندم ہر 2 ماہ بعد دی جاتی تھی۔ ان بوروں میں تقریباً 209 کلو گندم ہوتی تھی اور یہ گندم زکوٰۃ سے قیمت میں زیادہ تھی۔ ایسا اس لیے تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمانوں پر اس کے گھوڑے اور غلام کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون مال ملنے کی صورت میں اس سے خمس وصول فرماتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو سرمایہ کاری کی ترغیب دیتے تھے، مبادہ اس طرح مسلسل سال ہر سال گزرنے کے بعد لوگوں کے اموال ختم ہو جائیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یتیم کا مال تھا، یہ انہوں نے حکم بن عاص ثقفی کو دے رکھا تھا تاکہ وہ اس مال کو تجارت میں لگائے اور اسے زکوٰۃ ختم نہ کر دے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تجارت کا وقت نہ تھا، وہ امور خلافت میں مصروف رہتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یتیم کے اس مال کا نفع دیکھا کہ وہ 10,000 درہم سے لے کر 1,00,000 درہم تک جا پہنچا۔ ان کو تجارتی طریقے میں شک گزرا۔ معلوم ہوا کہ تاجر یتیم کے ساتھ صلہ رحمی کی آڑ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ہونا چاہتا تھا۔ انہوں نے سارا منافع رد کر دیا، صرف اصل راس المال لے لیا کیونکہ وہ ایسے نفع کو خبیث تصور فرماتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام نائبین پر یہ قانون لاگو کر دیا کہ کسی بھی سرکاری منصب سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ اس لیے جب وہ دیکھتے کہ تجارت کے ذریعے سے ان کے اعمال کی جائیداد بڑھ رہی ہے تو وہ ساری جائیداد تقسیم فرما دیتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان زمینوں سے زکوٰۃ کی مد میں عشر وصول فرماتے تھے جو بارشوں اور نہروں کے پانی سے سیراب ہوتی تھی، اور جن کھیتوں کو رہڑ کے ذریعے سے سینچا جاتا تھا ان کھیتوں سے 20واں حصہ وصول کرتے۔ یہی سنت ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغوں والوں کے ساتھ ان کی کھجوروں کا تخمینہ لگانے میں
نرمی کی تلقین فرماتے تھے۔ جب شہد سے خاطر خواہ منافع بخش کام شروع ہو گیا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے بھی عشر وصول فرمایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں گندم کی پیداوار کثرت سے ہونے لگی۔ انہوں نے صدقہ فطر گندم سے ادا کرنے کی اجازت دے دی۔ گندم کا وزن ان سے قبل ادا کیے جانے والے جو، کھجور اور منقع کے وزن سے نصف ہوتا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس طریقہ کار میں لوگوں کے لیے آسانی تھی، کیونکہ اگرچہ جنس مختلف ہو گئی تھی مگر زکوٰۃ کی مد میں عمدہ مال قبول کیا گیا۔ زکوٰۃ کا نصاب ہر سال مقرر کرنے کے حوالے سے جو بات سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے وہ ثابت نہیں، محض چند اشارے ملتے ہیں جو مبہم اور ناکافی ہیں، ان میں کسی فیصلہ کن مقدار کا تذکرہ نہیں ملتا۔ یہ بھی منقول ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ربضہ کی زمین زکوٰۃ کے اونٹوں کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ وہ وہاں اللہ کے راستے میں بھیجنے کے لیے سواریاں تیار فرماتے تھے۔ منقول ہے کہ اس طریقے سے وہ تقریباً 40,000 سواریاں تیار فرماتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مالیاتی نظام کی نگرانی کرنے والوں کے نام یہ بتائے گئے ہیں: انس بن مالک اور سعید بن ابی زباب قبیلہ سرات پر، حارث بن مضرب عبدی، عبداللہ سعدی، سہل بن حسمہ، مسلمہ بن مخلد انصاری اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بنو قلاب پر، سعد العرج یمن پر اور سفیان بن عبداللہ ثقفی طائف میں نگران مقرر تھے جو زکوٰۃ وصول کیا کرتے تھے۔ زکوٰۃ کے بعد دوستو اب ذکر کرتے ہیں جزیہ کا۔ جزیہ اس ٹیکس کو کہا جاتا ہے جو مسلمانوں کی ذمہ داری میں آئے ہوئے اہل کتاب اور دیگر کفار پر لاگو ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جزیہ اس خراج کو کہا جاتا ہے جو کفار کو ذلیل اور حقیر کرنے کے لیے ان پر لاگو کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور اس چیز کو حرام نہیں ٹھہراتے جسے اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا ہے، اور دین حق کو قبول نہیں کرتے۔ وہ جو اہل کتاب میں سے ہیں ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔ جزیہ اہل کتاب اور شبیہ اہل کتاب یعنی اہل مجوس سے لیا جاتا ہے اور اس پر اجماع ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابتدا میں مجوسیوں کے بارے میں متذبذب تھے کہ ان سے جزیہ لیا جائے یا نہ لیا جائے۔ ان کی یہ پریشانی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے دور کر دی۔ انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے روبرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک بیان کیا اور بتایا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجر کے مجوسیوں سے جزیہ وصول فرمایا تھا۔ مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ریاض الجنہ میں تشریف فرما تھے۔ اس موقع پر انہوں نے فرمایا: میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ مجوس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے، یہ لوگ اہل کتاب نہیں ہیں۔ یہ سن کر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا: میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ان لوگوں کے ساتھ اہل کتاب جیسا سلوک کرو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مجوس سے جزیہ نہیں لینا چاہتے تھے۔ انہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر کے مجوسیوں سے جزیہ وصول فرمایا تھا۔ علماء کرام نے مجوسیوں سے جزیہ وصول کرنے کی تعلیل میں بیان کیا ہے کہ وہ بھی دراصل اہل کتاب ہی تھے، بعد ازاں وہ آگ کے پجاری بن گئے۔ اس وقت سواد عراق والوں سے بھی جزیہ لیا گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے علاوہ ایران کے مجوسیوں سے بھی جزیہ وصول فرمایا اور جز بن معاویہ کو لکھا کہ تمہارے علاقے میں جو مجوسی ہیں ان سے جزیہ وصول کرو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے خبر دی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر کے مجوسیوں سے جزیہ وصول فرمایا تھا۔ جزیہ آزاد و عاقل مرد پر واجب ہوتا ہے، عورت، بچے، دیوانے اور غلام پر جزیہ لاگو نہیں ہوتا، کیونکہ یہ سب کسی کی اولاد یا کسی اور کے تابع ہیں۔ اس طرح جزیہ ایسے مسکین یا اپاہج لوگوں سے بھی وصول نہیں کیا جا سکتا جنہیں صدقہ دیا جاتا ہو، لیکن اگر اپاہج یا کوڑھی نابینا اور گرجاؤں کے گوشہ نشین آسودہ حال ہوں تو ان سے بھی جزیہ لیا جائے گا۔ اگر وہ مساکین ہیں تو پھر اہل ثروت ان پر صدقہ کریں گے اور ان سے جزیہ نہیں لیا جائے گا۔ موت واقع ہونے سے جزیہ ساقط ہو جائے گا، کیونکہ جزیہ افراد پر لاگو ہوتا ہے۔ جب موت سے فرد ہی ختم ہو جائے گا تو جزیہ خود بخود ساقط ہو جائے گا۔ اسی طرح اسلام قبول کرنے سے بھی جزیہ ساقط ہو جائے گا۔
اہل الیس کے 2 آدمی مسلمان ہو گئے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا جزیہ ساقط کر دیا تھا۔ اسی طرح نہرین کا ایک کسان رقیل مسلمان ہو گیا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا جزیہ معاف فرما دیا اور اس کے لیے سالانہ 2000 درہم والے لوگوں میں ان کا وظیفہ مقرر فرما دیا۔ ناظرین، یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ جس سال کوئی فرد مسلمان ہو جائے اس سال اس سے جزیہ نہیں لیا جائے گا، چاہے وہ سال کے شروع میں اسلام لایا ہو یا درمیان میں یا آخر میں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر جزیہ وصول کرنے والا عامل کسی سے جزیہ لے لے اور بعد میں وہ شخص مسلمان ہو جائے تو اس سے لیا ہوا جزیہ اسے واپس کر دیا جائے۔ مزید برآں کسی کے فقیر ہو جانے پر بھی جزیہ ساقط ہو جائے گا۔ جب کوئی ذمی مالدار ہونے کے بعد فقیر ہو گیا اور ادائے جزیہ پر قادر نہ رہا تو اس پر سے جزیہ ساقط ہو جائے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نابینا یہودی کا جزیہ معاف کر دیا تھا جسے انہوں نے لوگوں سے بھیک مانگتے دیکھا تھا، اور پھر بیت المال سے اس کے گزارے کے مطابق روزینہ مقرر فرما دیا تھا۔ جزیہ اس وقت بھی ساقط ہو جاتا ہے جب اسلامی مملکت ذمیوں کی حفاظت پر قادر نہ رہے، کیونکہ جزیہ ان غیر مسلم لوگوں پر عائد ٹیکس کا نام ہے جو اسلامی مملکت میں رہائش پذیر ہوتے ہیں۔ یہ ٹیکس مملکت میں عمومی خدمات سے انکا، اسلامی مملکت کی طرف سے تحفظ کے حصول اور مملکت اور اہل مملکت کے دفاع میں عدم شرکت کی بنا پر واجب الادا ہوتا ہے۔ جزیہ دراصل غیر مسلم ذمیوں کے تحفظ و دفاع کے عوض وصول کیا جاتا ہے۔ جزیے کی قیمت اور مال کے بارے میں کوئی متعین مقدار نہیں ہے۔ جزیہ ہر علاقے کی مناسبت سے لوگوں کی وسعت و استطاعت سے تعلق رکھتا ہے اور اس ملک کے حالات کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عراق کی سرزمین میں سواد والوں پر 48 درہم یا 20 درہم سالانہ ہر ایک کی وسعت کے مطابق مقرر فرمائے تھے، اور یہ سہولت بھی دی تھی کہ اگر درہموں کے عوض وہ دوسرے اموال، چوپائے یا کوئی اور قیمتی چیز ادا کرنا چاہیں تو وہ بھی قبول کی جا سکتی ہے۔ اہل شام پر انہوں نے فی کس کے حساب سے 4 دینار لاگو کیے اور مسلمانوں کے ہر فرد کے لیے گندم کے 2 مد اور 3 قسط معلوم مقدار تیل کی ادائیگی طے فرمائی۔ چاندی والوں پر 40 درہم عائد کیے۔ مزید برآں ہر فرد کے لیے 15 سا گندم ادا کرنا لازم ٹھہرایا۔ مصر میں ہر بالغ مرد پر 2 دینار جزیہ مقرر فرمایا اور یہ وضاحت بھی کر دی کہ اگر کوئی ذمی فقیر اور تنگ دست ہوگا تو اس سے جزیہ معاف کر دیا جائے گا۔ اہل یمن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے زمانہ مبارک میں اسلام کے سامنے سرنگوں ہو گئے تھے۔ ان لوگوں کے ہر آدمی پر 1 دینار یا اس کے برابر کوئی اور سامان جزیہ مقرر کیا گیا۔ چند ضعیف روایات کے مطابق سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل یمن پر یہی جزیہ برقرار رکھا، حالانکہ یہ بہت کم تھا، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سلسلے میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم نامے میں کوئی تبدیلی گوارا نہیں فرمائی۔ یوں بھی وہ عوام پر بے حد شفیق تھے، انہیں کسی تنگی میں ڈالنا ہرگز گوارا نہیں کرتے تھے۔ جزیے کی رقم میں لوگوں کی استطاعت کے مطابق کمی بیشی ہوتی رہتی تھی۔ مزید برآں جزیہ علاقائی صورتحال کی مناسبت سے طے کیا جاتا تھا۔ اہل ذمہ کی مالی حالت پر اجتہاد کیا جاتا تھا، کسی پر کوئی تنگی یا زبردستی نہیں کی جاتی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جزیہ وصول کرنے والوں کو جزیے کی وصولی میں نرمی برتنے کی تاکید کر رکھی تھی۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بہت سا مال لایا گیا تو انہوں نے فرمایا، میرا گمان ہے کہ تم نے لوگوں کو تباہ کر دیا ہے۔ تو عاملین نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، ہم نے تو صرف مقرر شدہ جزیہ بھی درگزری سے کام لیتے ہوئے وصول کیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا تم نے یہ مال بزور یا لوگوں پر بوجھ ڈالے بغیر وصول کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، جی ہاں۔ اس پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے جس نے نہ میرے ہاتھ سے اور نہ میرے دور خلافت میں کوئی ظلم ہونے دیا۔ جزیے کا شعبہ اسلامی مملکت کی آمدنی کا ایک معقول ذریعہ تھا، اور جزیہ وصول کرنے والے مشہور افسروں میں عثمان بن حنیف اور سعید بن حزیم، اور شہروں کے حکام عمر بن عاص اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ شامل تھے۔ جزیے کے بارے میں بہت سے احکام و قوانین ہیں جنہیں اس فن کے خاص لوگ اور فقہاء نے کتاب و سنت اور خلفائے راشدین کے تعامل سے اخذ کیا ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ اہل ذمے کی طرف سے اسلامی مملکت کو جزیہ ادا کرنا مملکت سے ان کے اخلاص کا ثبوت تھا۔ اس عمل سے یہ حقیقت بھی عیاں ہوتی ہے کہ سیاسی نظم و نسق کے لحاظ سے بھی وہ کتنا مستحکم اور شاندار دور تھا، جس میں ذمی لوگ بھی ملکی احکام اور قوانین کی خوش دلی سے پابندی کرتے تھے۔ سب سے بڑھ کر مبارک اور سبق آموز بات یہ ہے کہ ذمیوں اور اسلامی حکومت کے مابین کس قدر اعتماد و اعتبار تھا، اور مسلمان حکمران غیر مسلم اقلیتوں سے اپنا عہدہ کتنی نرمی، نوازش اور کس قدر التزام سے پورا کرتے تھے۔ استاد حسن ممی کے مطابق جزیے کی مقاصد مالی سے زیادہ سیاسی تھے۔ حقیقت میں اس شعبے نے طرفین کو ملا دیا، اور یہ شعبہ اسلامی حکومت کے مالی شعبے کا بہت بڑا ذریعہ آمدن تھا۔ جزیرہ عرب کے بعض عیسائیوں نے جزیہ ادا کرنے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ ہم ادائے جزیہ میں اپنی حد تک محسوس کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے عیسائیوں کے موقف کی وضاحت کے لیے عیسائی نمائندوں اور ان کے علماء کا وفد امیر المومنین کی خدمت میں بھیجا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا جزیہ ادا کرو۔ انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے گزارش کی کہ ہمیں ہمارے گھروں میں واپس بھیج دیجیے، اللہ کی قسم اگر آپ نے ہم سے زبردستی جزیہ وصول کرنے کی کوشش کی تو ہم رومیوں کی سرزمین میں چلے جائیں گے، اللہ کی قسم آپ تو ہمیں سارے عرب میں رسوا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم نے اپنے آپ کو خود رسوا کیا ہے، تم اپنے دیگر عرب بھائیوں کے مخالف چلے ہو، تم جزیرہ عرب سے دور رہنے والے ہو اور خود ہی خوار ہوئے ہو، اللہ کی قسم تمہیں اسی طرح ذلت اور حقارت کی حالت میں جزیہ دینا پڑے گا، اور اگر تم رومیوں کی طرف بھاگو گے تو میں تمہارے بارے میں خصوصی حکم نامہ جاری کروں گا اور تمہیں قید کروں گا۔ یہ سن کر تغلبی عیسائیوں نے گزارش کی کہ آپ ہم سے جو چاہیں لے لیں لیکن اسے جزیے کا نام نہ دیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہم اسے جزیہ ہی کہیں گے، تم اسے جو چاہے کہہ لو۔ اس موقع پر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی اے امیر المومنین کیا سعد بن مالک نے لوگوں پر زکوٰۃ دگنا نہیں کی تھی؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیوں نہیں؟ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مشورہ قبول فرما لیا اور ان لوگوں پر دگنا جزیہ عائد کر دیا۔ بعد ازاں سب عیسائی واپس چلے گئے۔ دوستو اس قصے سے ہم ان متکبر دشمنوں کے بارے میں سبق حاصل کر سکتے ہیں جو مسلمانوں سے تکبر اور رعونت کے لہجے میں مخاطب ہوتے ہیں اور اہل کفر کی پناہ میں چلے جانے کی دھمکی دیتے ہیں۔ ہم اس قصے میں دیکھتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے بڑی سختی سے بات کی، انہیں نہایت حقارت سے دیکھا اور دھمکی دی کہ اگر وہ کفار کی پناہ میں جائیں گے تو انہیں گرفتار کرا دیا جائے گا اور حربیوں جیسا سلوک کرتے ہوئے ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے گا۔ یہ طریقہ ان کے لیے جزیے سے بھی زیادہ سخت تھا۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دو ٹوک جواب سے ان کے دلوں میں موجود تکبر اور خود پسندی یکسر کافور ہو گئی۔ انہوں نے فوراً عاجزانہ انداز میں گزارش کی کہ ہم سے جزیہ بے شک لے لیا جائے لیکن اسے جزیے کا نام نہ دیا جائے، پس وہ واپس چلے گئے۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی رائے دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا غایت درجہ احترام کرتے تھے کیونکہ وہ دین کی بڑی اعلیٰ سوجھ بوجھ رکھنے والے تھے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورہ دیا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح ان جیسے لوگوں پر ڈبل زکوٰۃ لاگو کر دی جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مشورہ قبول فرما لیا۔ اس کا مقصد ان سے نرمی کرنا اور انہیں اہل کفر کے ہاں جا کر پناہ لینے سے روکنا تھا۔ یہ رائے اتنی وقی اور حسب موقع تھی کہ اسے بڑی مقبولیت حاصل ہوئی، لیکن قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہ رائے قائم کرنے سے پہلے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے دلوں میں موجود غرور اور اکڑ کا خاتمہ کر دیا تھا۔ اگر انہیں سرزنش کرنے سے پہلے ہی ان کی رائے قبول فرما لیتے تو عین ممکن تھا کہ وہ دوبارہ متکبر ہو جاتے اور نقض عہد کے بعد مسلمانوں سے برے سلوک پر اتر آتے۔ ایک روایت کے مطابق بنو تغلب کو اسلام کی دعوت پیش کی گئی، انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر جزیہ ادا کرنے کا کہا گیا تو انہوں نے یہ بات بھی منظور نہیں کی بلکہ وہ رومی سرزمین کی طرف بھاگنے لگے۔ نعمان بن زرہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ اے امیر المومنین،
بنو تغلب عرب قوم ہے، وہ جزیہ ادا کرنے میں عار محسوس کرتے ہیں۔ ان کے پاس اموال نہیں ہے، ان کے پاس زمینیں اور مویشی ہیں، اور ان کا دشمن پر بھی روب ہے، لہٰذا آپ ان کی طرف سے اپنے کسی دشمن کی مدد کا موقع پیدا نہ ہونے دیں۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ڈبل صدقہ ادا کرنے پر مصالحت فرما لی۔ تاہم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ جزیہ ہی ہے، لیکن تم اس کا نام جو چاہو رکھ لو۔ بنو تغلب نے کہا کہ اگر یہ اجمیوں کی طرح جزیہ نہیں ہے تو ہم مطمئن ہیں، اس سے ہمارے دین کو تحفظ حاصل ہو جائے گا۔ بنو تغلب سے زکوٰۃ وصول کرنے کا راز کیا تھا؟ کیا اسے زکوٰۃ کہا جائے گا یا جزیہ؟ یہ اختلاف محض لفظی تھا، اس لیے اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی، اور اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے محض مصلحت کی خاطر قبول فرما لیا تھا۔ مزید برآں یہ خدشہ بھی تھا کہ وہ کسی وقت بھی رومیوں سے ساتھ باز کر سکتے ہیں۔ ادھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ امید بھی تھی کہ یہ لوگ اسلام قبول کر لیں گے، اس طرح وہ مسلمانوں کے لیے معاون ثابت ہو سکتے تھے۔ یہ لوگ خالص عرب تھے مگر جزیہ ادا کرنے میں شرم محسوس کرتے تھے، لہذا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی عزت نفس کی حفاظت کے لیے ایک وجہ جواز پیدا کر دی۔ اس حکمت عملی کا ایک راز یہ بھی تھا کہ بیت المال میں ان کے اموال سے اضافہ ہو جانا اس سے بہت بہتر تھا کہ یہ لوگ رومیوں کے پاس بھاگ جاتے۔ چنانچہ ان لوگوں سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاہدہ مسلمانوں کے لیے مفید ثابت ہوا۔ رہ گیا اس سوال کا جواب کہ آیا وہ جزیہ تھا یا زکوٰۃ؟ تو بلا شبہ وہ جزیہ تھا، کیونکہ اس کے مصارف خراج والے تھے، اور اس لیے بھی کہ زکوٰۃ مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگوں پر لاگو نہیں کی جا سکتی۔ جزیہ تحفظ کے عوض ہوتا ہے۔ بنو تغلب ایسے ہی تحفظ یافتہ لوگ تھے۔ ایک اور زاویہ نگاہ کے مطابق اسے جزیہ نہیں بھی کہا جا سکتا، کیونکہ اس معاملے میں جزیے کی کوئی عملی تصویر ہی نظر نہیں آتی تھی، کیونکہ بنو تغلب کے عیسائیوں پر جن اموال میں جزیہ عائد کیا گیا تھا وہ عموماً ایسے اموال تھے جن پر زکوٰۃ ہی فرض کی جاتی ہے۔ اہل اسلام کی زمینوں، پھلوں، جانوروں اور سونے چاندی پر جو زکوٰۃ عائد کی جاتی تھی وہی زکوٰۃ ان پر دو چند کر دی جاتی تھی، اور یہ خاص لوگوں ہی پر نہیں بلکہ بلا امتیاز ان کے ہر فرد پر عائد تھی، خواہ عورتیں ہوں یا مرد۔ یوں عرف کے لحاظ سے یہ سب کچھ جزیے کے معنوں میں داخل نہ تھا۔ بہرحال چاہے اسے جزیہ سمجھا جائے یا زکوٰۃ، یہ ایک ٹیکس تھا جو ان کے اسلامی ریاست کے سامنے سرنگوں ہونے کے سبب ان پر لاگو تھا۔ جزیے کے علاوہ بھی ذمیوں پر مسلمانوں کے لیے ذمہ داریاں عائد تھیں، اور یہ ذمہ داریاں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مختلف اقسام پر مبنی تھیں۔ مثلا یہ کہ اگر حاکم وقت مسلمانوں کا کوئی نمائندہ، ایلچی، سفیر یا کوئی بھی مسلمان ان کے ہاں جائے تو جزیہ دینے والوں پر لازم ہوتا تھا کہ وہ ان کی 3 دن تک حسب استطاعت مہمان نوازی کریں۔ اس بارے میں ذمیوں کو بکری یا مرغی ذبح کرنے یا دیگر تکلفات کی زحمت نہیں دی جاتی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جزیے کا نظام انتہائی منظم اور مستحکم ہو گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نظام میں اس قدر احتیاط اور باریک بینی ملحوظ رکھی جس کی کہیں ہمیں مثال نہیں مل سکتی۔ انہوں نے ذمیوں کی حالت کا بغور جائزہ لیا، مردم شماری کرائی، وہ تیزی سے بدلتے ہوئے حالات کے تقاضے بھانپ گئے۔ انہوں نے امیر، فقیر اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے درمیان ایک شناختی فرق قائم کیا، اور پیش آمدہ معاہدوں میں حالات کے مطابق بہت سی ایسی شرائط عائد کیں جن کا پہلے وجود بھی نہ تھا۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہو گئی تھی اور اسلامی حکومت کا دائرہ کار مصر، شام اور ایران و عراق تک وسیع ہو چکا تھا۔ مسلمان مفتوحہ علاقوں کے باشندوں کے ساتھ مل کر رہنے لگے۔ اس طرح ترقی کی نئی دوڑ میں وہ بھی شامل ہو گئے۔ یہ حالات ریاست کی سیاست اور آبادیات کے معاملات پر اثر انداز ہوئے اور دور جدید کے نت نئے تقاضے سامنے آنے لگے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش آمدہ حالات کے مطابق فوراً مثبت اقدامات کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے نئی ترقی یافتہ اقوام کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے نظام مواصلات پر خاص توجہ دی، سڑکیں بہتر بنوائیں، آبادی کو منظم کیا، پلوں کی تعمیر کی طرف خاص توجہ دی۔ اس طرح تمام معاملات منظم طریقے سے آگے بڑھے، شہروں کی توسیع ہوئی، خاص طور پر مالیات کا شعبہ بہت منظم، بہت مضبوط اور ترقی پذیر بنا دیا گیا۔ جزیے کی شرائط اور وصولی کے وقت کے حوالے سے ناظرین اگر بات کی جائے
تو فقہائے کرام نے خلفائے راشدین کے عہد زری کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سی شرائط منصبت فرمائی ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں کہ اللہ کی کتاب کی شان کے منافی کوئی بات نہ کی جائے، نہ ہی اس باب میں کسی قسم کی تحریف کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی تکذیب اور ان کی شان اقدس میں بے ادبی کی جسارت نہ کی جائے، دین اسلام کے بارے میں کسی قسم کی جرح یا کوئی مذموم بات نہ کی جائے، مسلمان عورتوں سے نکاح یا زنا ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا، کسی مسلمان کو اس کے دین سے برگشتہ کیا جائے، نہ کسی مسلمان کے مال اور دین کو کوئی نقصان پہنچایا جائے، اہل حرب سے تعلقات قائم کیے جائیں، نہ ان کے امیر لوگوں سے کوئی دوستانہ روابط رکھے جائیں۔ جزیے کی وصولی کے لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیداواری سال کا آخری وقت مقرر فرمایا، لیکن جب حالات سازگار ہوئے اور امور ایک نہج پر چل پڑے تو تنظیم نو کے تحت جزیے کی وصولی کے اوقات اور اس سلسلے میں نگرانی کے انتظامات میں کچھ مفید تبدیلیاں اور سہولتیں فراہم کی گئیں۔ بعض وجوہ کی بنا پر غور کیا گیا کہ فصلوں کی پیداوار کے موقع پر فوراً جزیہ وصول کرنا باعث مشقت ہے، لہذا جزیہ ادا کرنے اور وصول کرنے والوں کے لیے آسان اوقات کار مقرر کیے گئے۔ آئیے ناظرین اب بات کرتے ہیں خراج کی۔ خراج کا اطلاق دو مفاہیم پر ہوتا ہے۔ پہلا اطلاق عموم کے اعتبار سے ہے کہ ہر وہ مال جو مسلمانوں کے بیت المال میں پہنچے اور اس کا زکوٰۃ سے تعلق نہ ہو تو اسے خراج کہا جاتا ہے۔ ان عمومی معنوں میں مال فے، جزیہ اور عشر سب شامل ہیں۔ اس کا دوسرا اطلاق یہ ہے کہ خراج کا لفظ صرف ان زمینوں کے لیے بولا جائے جنہیں مسلمانوں نے فتح کیا ہو اور امام وقت نے ان زمینوں کو ہمیشہ کے لیے سب لوگوں کے مصالح کے لیے وقف کر دیا ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عراق اور شام کے وسیع اراضی کے سلسلے میں یہی معاملہ فرمایا۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خراج کو کسی اجارہ یا قیمت پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، وہ تو خود بطور ایک اصل ثابت ہے، اسے بطور قیاس ثابت نہ کیا جائے۔ جب اسلام کی شان و شوکت میں غیر معمولی اضافہ ہوا اور فتوحات بہت بڑھ گئیں، خصوصاً ایران اور روم فتح ہو گئے، تو اسلامی ریاست کی آمدنی کے ذرائع اور خرچ کے مواقع بھی بڑھ گئے۔ اس وقت اسلامی ریاست کی شان و شوکت کو ہر طرف سے خطرات لاحق رہتے تھے۔ اسلام کے وقار کے تحفظ اور امت کی ضروریات پوری کرنے کے لیے خصوصی طور پر مالیات کا نظام بہتر بنانے کے لیے نہایت عادلانہ اور حکیمانہ اقدامات درکار تھے۔ چنانچہ اس معاملے پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے انہماک سے غور کیا اور ایک مضبوط اور مستقل مالی نظام قائم فرمایا۔ اس میں انہوں نے ضروریات پوری کرنے کے لیے جو مستقل ذریعہ آمدنی قائم فرمایا وہ ذریعہ خراج تھا۔ فاتح مجاہدین اسلام نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مطالبہ بھی کیا کہ قرآن مجید کے اس ارشاد عالی کے تحت مفتوحہ اراضی انہیں بانٹ دی جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اے مسلمانوں جان لو کہ تم جو کچھ بھی مال غنیمت حاصل کرو اس میں سے 5واں حصہ یقیناً اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے اور اس کے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن اتارا جس دن دو فوجوں میں ٹکراؤ ہوا تھا، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ شروع میں تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان زمینوں کو تقسیم کرنے کا ارادہ فرما لیا تھا، لیکن حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان زمینوں کی تقسیم کی مخالفت کی۔ پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی مشورہ دیا۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان زمینوں کی تقسیم سے رک گئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جابیہ آئے، انہوں نے مفتوحہ علاقوں کی زمینوں کو تقسیم کرنے کا ارادہ فرمایا تو معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کی قسم اگر آپ اس طرح زمینیں تقسیم کریں گے تو ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں جو آپ کے لیے ناپسندیدہ ثابت ہوں گے۔ آپ بہترین زمینیں لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیں گے، جب وہ فوت یا ہلاک ہو جائیں گے تو عین ممکن ہے کہ ان کا مالک کوئی فرد واحد مرد یا عورت بن جائے، پھر ایسے لوگ آ جائیں جو انہی زمینوں کے توسط سے اسلام میں رکاوٹ کا ذریعہ تلاش کریں۔ آپ ایسا قدم اٹھائیں جو پہلے اور بعد میں آنے والوں کے لیے یکساں مفید ہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نہایت اہم اور بہت بڑے معاملے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رہنمائی فرمائی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس موضوع سے متعلقہ قرآنی آیات میں غور کرنے لگے
وہ ہر لفظ بڑے غور سے پڑھتے اور سوچ بچار کرتے جاتے، یہاں تک کہ وہ مال فے کی تقسیم والی آیات پر پہنچ کر رک گئے۔ یہ آیات سورہ حشر میں ہیں۔ وہ قرآنی مطالعے سے اس فیصلے پر پہنچے کہ مال فے دور حاضر میں اور آنے والے زمانے میں مسلمانوں ہی کا حصہ ہے، لہٰذا انہوں نے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے نافذ کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ یہ خبر سب لوگوں میں پھیل گئی، چنانچہ اس ضمن میں ان کے اور بعض صحابہ رضوان اللہ مجمعین کے مابین اختلاف بھی رونما ہوا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے تائید کنندگان ان مفتوحہ زمینوں کو تقسیم کرنے کے حق میں نہ تھے، جبکہ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح بعض صحابہ رضوان اللہ مجمعین تقسیم کے حق میں تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ جس طرح لشکر کا مال غنیمت تقسیم ہوتا ہے، اسی طرح زمینیں بھی تقسیم ہونی چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خیبر کی زمینیں تقسیم فرما دی تھیں، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تقسیم اراضی سے انکار کر دیا اور ان لوگوں کو یکے بعد دیگرے سورہ حشر کی 5 آیات سنائیں۔ چنانچہ پہلی یہ آیت پڑھی، اور اللہ نے ان سے اپنے رسول کی طرف جو مال لوٹایا تو اس کے لیے تم نے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غلبہ دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ یہ آیت بنو نذیر سے متعلقہ تھی۔ پھر پڑھا، اللہ اپنے رسول کی طرف بستیوں والوں کے مال سے جو کچھ لوٹا دے تو وہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور اس کے قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ مال تمہارے دولت مندوں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے، اور اللہ کا رسول تمہیں جو کچھ دے تو وہ لے لو، اور جسے منع کرے تو اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ آیت تمام بستیوں کے بارے میں ہے۔ پھر پڑھا، مال فے ان مہاجر فقراء کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور اپنی جائیدادوں سے نکالے گئے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا ڈھونڈتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ کچھ اور لوگوں کو بھی اسی میں شامل فرمایا، اور ان کے لیے ہے جنہوں نے مدینہ کو گھر بنا لیا تھا اور ان مہاجرین سے پہلے ایمان لا چکے تھے، وہ انصار ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کرے، اور وہ اپنے دلوں میں اس مال کی کوئی حاجت نہیں پاتے جو ان مہاجرین کو دیا جائے، اور اپنی ذات پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں سخت ضرورت ہو، اور جو کوئی اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہ انصار کے بارے میں خاص تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ فرمایا، اور فے ان کے لیے ہے جو ان مہاجرین و انصار کے بعد آئے، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جنہوں نے ایمان میں ہم سے پہل کی، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ، اے ہمارے رب، بے شک تو بہت نرمی والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ ان سب کے لیے عام تھی جو بعد میں آنے والے لوگ تھے، چنانچہ مال فے میں تمام مسلمانوں کا حق ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر میں زندہ رہا تو سنا میں بسنے والا چرواہا بھی مال فے سے اپنا حصہ وصول کرے گا، جبکہ اس کا خون اس کے چہرے میں ہوگا، اس نے اس کے لیے کوئی جنگ ہی نہ کی ہوگی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے مسلمان آئیں اور انہیں اجمیوں سے حاصل کی گئی زمینیں اپنے آباء و اجداد سے ورثے میں مل جائیں اور وہ اسے اپنی جاگیر بنا لے؟ یہ کیسی رائے ہے؟ یہ سن کر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، تو پھر اے امیر المومنین، آپ ہی فرمائیے کہ کون سی رائے مناسب ہے؟ کیا یہ اجمی اور ان کی زمینیں سب مال غنیمت نہیں ہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ صرف تمہاری سوچ ہے، میری نہیں۔ اللہ کی قسم، میرے بعد کوئی ایسا ملک فتح ہوتا دکھائی نہیں دیتا جہاں سے بہت سا مال ہاتھ آئے، بلکہ ہو سکتا ہے وہ مسلمانوں پر بوجھ بن جائے۔ اگر یہ زمینیں اور اجمی غلام سب تقسیم کر دیے جائیں تو سرحدوں کی حفاظت کیسے ہوگی، اور بیواؤں اور یتیموں کے لیے شام اور عراق کے علاقوں سے کیا ملے گا؟ لوگوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے خلاف گفتگو کی اور عرض کیا، آپ ہماری تلواروں سے حاصل کیا گیا مال ان لوگوں کے لیے وقف کرنا چاہتے ہیں جو ان فتوحات میں شریک ہوئے، نہ انہوں نے جنگ میں حصہ لیا، پھر ان کے بعد ان کی ذریت کے لیے جن کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کی یہ باتیں توجہ سے سنی اور فرمایا یہ ایک رائے ہے۔ لوگوں نے کہا آپ مشورہ کیجیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوس اور خزرج کے 10 بڑے عمائدین کو بلایا اور ارشاد فرمایا بلا شبہ میں بھی تم میں سے ایک ہوں، تم حق کا اقرار کرنے والے ہو۔ جس نے چاہا میری مخالفت کی اور جس نے چاہا مجھ سے موافقت کی، میں نہیں چاہتا کہ تم میری خواہشات کی پیروی کرو۔ پھر فرمایا دیکھو تم نے لوگوں کی باتیں سنی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں کسی پر تان کر رہا ہوں، لیکن یاد رہے کہ کسریٰ کی سرزمین کے بعد کوئی بڑی فتح ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں ان کے اموال، زمینوں اور اجمی غلاموں سے نوازا ہے۔ میں نے ان اموال میں سے خمس نکال کر اس کے مصرف میں صرف کر دیا ہے، بقیہ مال مجاہدین میں تقسیم کر دیا ہے، اور زمینوں اور اجمیوں کے بارے میں میرا خیال ہے کہ ان پر خراج اور جزیہ مقرر کر دیا جائے تاکہ یہ مسلمانوں کے لیے مستقل آمدنی کا ذریعہ بن جائے۔ اس سے مجاہدین، ان کی اولادیں اور جو بھی ان کے بعد مسلمان آئیں وہ مستفید ہوں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ان سرحدوں کے لیے ایسے افراد کی ضرورت ہے جو ان کی نگرانی کریں؟ کیا تم نہیں سمجھتے کہ بڑے بڑے شہروں میں مسلمان افواج کی ضرورت ہے؟ آخر ان سب پر اٹھنے والے اخراجات کہاں سے آئیں گے؟ اگر یہ اجمی غلام اور زمینیں تقسیم کر دیے جائیں تو پھر مال کہاں سے آئے گا؟ یہ سن کر سب نے بیک آواز کہا اے امیر المومنین، آپ کی رائے درست ہے۔ اگر یہ سرحدیں اور یہ بڑے بڑے شہر اسلامی افواج سے خالی ہو گئے اور اہل بلد پر ایسے حالات آ گئے کہ وہ اپنی طاقت کھو بیٹھیں تو ممکن ہے کہ اہل کفر ان شہروں کو دوبارہ حاصل کر لیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا اگر میں یہ سب کچھ تقسیم کر دوں تو یہ مال صرف امیر لوگوں کے درمیان گردش کرنے والا بن جائے گا، بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی اس میں حق رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تشریح بھی فرمائی۔ آپ نے کہا اس آیت نے قیامت تک آنے والے سب لوگوں کا احاطہ کر لیا ہے۔ اس کے بعد کبار صحابہ رضوان اللہ مجمعین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے ساتھ متفق ہو گئے اور یہ زمینیں تقسیم نہیں کی گئیں۔ دوستو، اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خراجی زمینوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پالیسی کی مخالفت کی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کی زمینیں تقسیم فرما دی تھیں، پھر اس سے یہ نتیجہ نکالے کہ اگر کوئی حاکم سنت کی مخالفت کرتے ہوئے بزور شمشیر مفتوحہ زمینوں کو تقسیم نہ کرے تو اس کی بیعت ٹوٹ جاتی ہے، تو یہ الزام ایک طرف خلفائے راشدین کے خلاف خوفناک جسارت ہے اور دوسری طرف یہ نظریہ بذات خود جھوٹ پر مبنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیبر کی زمینوں کی تقسیم کا فیصلہ اس امر کی دلیل تھا کہ دونوں حالتوں کا جواز موجود ہے، یعنی یہ زمینیں تقسیم بھی کی جا سکتی ہیں اور نہیں بھی کی جا سکتی۔ بالفرض عدم وجوب کی دلیل موجود نہ بھی ہو تو خلفائے راشدین کا تعامل جواز پر دلالت کرتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ انہوں نے مکہ بزور شمشیر فتح کیا تھا۔ نہ صرف مشہور احادیث بلکہ متواتر احادیث اس پر شاہد ہیں کہ جب اہل مکہ نے نقض میثاق جیسا جرم کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرزہران نامی جگہ میں پڑاؤ ڈالا، مگر اہل مکہ میں سے کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلح کی غرض سے نہیں گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی ایسی کوئی کوشش نہیں ہوئی، بلکہ ابو سفیان جاسوسی کے لیے گھر سے نکلا تو اسے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرفتار کر لیا، پھر اسے اپنی امان دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ بعد ازاں وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ کس طرح ممکن تھا کہ ابو سفیان اپنی قوم سے مشورہ کیے بغیر مصالحت کر لیتا؟ اس کی مزید وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس امر سے بھی ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امان کو چند اسباب سے مشروط قرار دیا جو مکہ کے بزور شمشیر فتح ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اور جو مسجد میں داخل ہو جائے اور جو خود اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے تو اسے ہماری طرف سے امان ہے، جس نے بھی لڑائی میں حصہ نہیں لیا اسے امن مل گیا۔ بالفرض اگر یہ سب زمیں ہوتے تو ان کی صورتحال مختلف ہوتی۔ مزید یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں طلقہ یعنی آزاد کردہ قرار دے دیا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو قید سے رہائی مرحمت فرما دی تھی، جیسا کہ اس سے قبل ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر قیدیوں کو رہائی دی تھی۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے چند مرد اور خواتین کے قتل کا حکم بھی جاری فرما دیا تھا۔ مزید یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مشہور خطبے میں ارشاد فرمایا تھا، بلا شبہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے مکہ کی حرمت ختم نہیں کی گئی، نہ میرے بعد ایسا ہوگا، ایسا صرف میرے لیے ہی تھوڑی دیر کے لیے کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام کی حالت میں نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر خود تھا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسلح ہونے کی علامت تھی۔ اگر اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصالحت کی ہوتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کسی چیز کو حلال کر دیے جانے کا کوئی محل ہی نہ تھا۔ بالفرض اگر حرم سے باہر دوسرے شہروں میں سے کسی شہر والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصالحت کرتے تو وہ شہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلال نہ ہوتا۔ پس اگر اہل حرم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصالحت کی ہوتی تو بعد از مصالحت یہ شہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کس بنا پر حلال کیا گیا؟ کفار مکہ نے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے باقاعدہ جنگ کی تھی اور دونوں اطراف کے کچھ لوگ مارے بھی گئے تھے۔ بہرحال جو طالب حقیقت ان آثار پر غور و فکر کرے گا وہ یہ حقیقت جان لے گا کہ مکہ بزور شمشیر فتح ہوا تھا، اور بزور شمشیر فتح کرنے کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس علاقے کی زمینیں تقسیم فرمائی، نہ وہاں کے باشندوں کو غلام بنایا۔ یہی معاملہ خیبر کا تھا۔ خیبر بھی بزور شمشیر فتح ہوا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کی زمینیں تقسیم فرما دی۔ الغرض تقسیم اور عدم تقسیم دونوں کا جواز معلوم ہو گیا۔ تو ناظرین یہ ثابت ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے قطعاً انحراف نہیں کیا، بلکہ ان کے سامنے زمینوں کی عدم تقسیم کے سلسلے میں فتح مکہ کی شکل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل مبارک کی واضح مثال موجود تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کی اراضی تقسیم نہیں فرمائی۔ ناظرین تجارتی ٹیکس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو عشور اس تجارتی ٹیکس کا نام ہے جو اسلامی ریاست کے علاقوں میں داخل یا خارج ہونے والے تاجروں سے وصول کیا جاتا ہے۔ دور حاضر میں اس کی جدید شکل چنگی کا نظام ہے۔ عشور کی وصولی کے لیے سرکاری طور پر جو شخص مقرر ہوتا تھا اسے عاشر کہا جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ مبارک میں عشور کا وجود نہ تھا، کیونکہ یہ زمانہ اسلامی دعوت، جہاد فی سبیل اللہ اور اسلامی ریاست کے قیام کا ابتدائی دور تھا۔ لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اسلامی حدود اربع انتہائی وسعت اختیار کر گیا اور مشرق و مغرب دونوں جانب تیزی سے فتوحات حاصل ہوتی چلی گئیں۔ بہت سے پڑوسی ملک سے تجارتی سطح پر بھی تعلقات بڑھے۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مصلحت عامہ کے پیش نظر اسلامی ریاست کے شہروں میں آنے والے تاجروں پر اس طرح ٹیکس عائد کر دیا جس طرح کفار مسلمان تاجروں سے وصول کرتے تھے۔ بات کی جائے اگر بیت المال اور سرکاری امور کے ریکارڈ کی تو بیت المال کا اطلاق اس جگہ پر ہوتا ہے جہاں ریاست کی ساری آمدنی جمع ہوتی ہے، اور پھر وہیں سے تمام سرکاری اخراجات یعنی خلیفہ، فوج، قضاء اور عمال کی تنخواہیں ادا کی جاتی ہیں، اور عوامی فلاح و بہبود کے پروگراموں کے مصارف پورے کیے جاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، فی امان اللہ۔